الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے۔ اس کے سوا امت کے تمام افراد، تمام فقہا، تمام علماء، تمام عابدین ایک طرف ہو جائیں، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں یا کچھ کمی کرنا چاہیں تو اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم اپنے چلے چلائے طریقے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اس میں تصدیق یا تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر کوئی کہہ دے تو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ کو کسی بندے نے یوں اشارہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی دن کے وقت لائٹ چل رہی ہے۔ اس اشارے سے اب آپ کو اگر یقین بھی ہے کہ آپ نے رات کو لائٹ بند کر دی تھی، تو پھر بھی اگر آپ ایک دفعہ اس بٹن کو چیک کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی، اور اگر واقعی آپ بھول گئے تھے تو آپ اس کو بند کر لیں گے، حرج کوئی نہیں اس میں۔ لیکن ہمیں اگر کوئی دین کے معاملے میں تھوڑی سی توجہ دلائے، ہم اپنے ذہن کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میری نماز سنت کے مطابق ہے، میرا عمل، میرا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ بھائیوں، میں نے عرض پہلے بھی کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ناموں کی حیثیت نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اہل حدیث نام نہیں، یا جنت میں جانے کے لیے اہل سنت والجماعت نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناموں پر جنت میں نہیں بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے اندر جائے گا کوئی شخص عمل کے مطابق۔ تو سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ میں 5 وقت میں ایک نماز پڑھتا ہوں۔ یہ نماز میں چھوٹے ہوتے اپنے باپ دادا کو دیکھا، جس طرح وہ پڑھتے تھے میں نے اس طرح پڑھنی شروع کر دی۔ میں ایک مخصوص گھرانے کے گھر پہ پیدا ہوا، جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے ان کی دیکھا دیکھی میں نے وہ نماز اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ کیا میں نے کبھی آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے کی کوشش کی؟ ایک سوال ہے سب سے، کسی ایک سے نہیں، سب سے، حتیٰ کہ جس کی نماز کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ بھی ایک دفعہ دیکھے، تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ حدیث کے مطابق ہے۔ اور جس بندے کی نماز میں کچھ غلطی ہے لا علمی کی وجہ سے، وہ جب ان حدیث کو دیکھے گا تو وہ اپنی نماز ٹھیک کر لے گا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ نماز اللہ نے قبول کرنی ہے، جیسی بھی پڑھو گے اللہ قبول کر لے گا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ انبیاء نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ انبیاء تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نماز جیسے بھی پڑھ لو قبول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی، تو کس کی بات لی جائے گی؟ ایک بندہ کہتا ہے جیسے بھی نماز پڑھو قبول۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی کہ جس نے مسجد نبوی میں آ کر 3 دفعہ نماز پڑھی، آپ نے تینوں دفعہ اس سے یہ کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہا کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، فرمایا کہ پڑھی ہی نہیں۔ اب اس میں کتنی خصوصیات تھی؟ نماز پڑھنے والا صحابی، جس جگہ پڑھی گئی وہ مسجد نبوی، جس دور میں پڑھی گئی وہ سب سے بہترین دور، جس نبی کے سامنے پڑھی گئی وہ رب کی مخلوق میں سب سے بہترین انسان۔ 4 خصوصیات اس صحابی کے پاس ہیں، اس کے باوجود آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہے۔ تو ہماری نماز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے بھی پڑھ لو ہو جائے گی، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر نماز اپنی مرضی سے پڑھنی تھی تو اللہ تعالیٰ انبیاء نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا کہ نماز پڑھو، بس جیسے دل کرتا پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جنہوں نے ہمیں نمازیں سکھائیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے
ایک صحابی نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کی نماز کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی ایک معمولی غلطی تھی اور اسے دیکھ کر کہا کہ لو مت علی غیر الفطرۃ التی فطر اللہ علیہ محمد، اگر تو مر گیا نا تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا تھا۔ آپ سوچئے کہ صحابہ کرام اس نماز کے معاملے میں کتنے یعنی کہ وہ متمسک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز سیکھیے، سنت کے مطابق جو نماز ہے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ نماز شروع کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ کس جگہ پر باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے، پھر رکوع جاتے وقت رفع الیدین ہے کہ نہیں ہے، پھر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، آمین اونچی ہے کہ آہستہ ہے، رکوع کا طریقہ، سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے ہیں کہ گھٹنے پہلے ہیں، اور اسی طرح صف بندی کا طریقہ، آیا کہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت اور وجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اتنا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، ہم اس کو ایک زائد چیز سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی نماز جاننے کا جذبہ نہیں۔ میرے بھائیوں، عزیز سامعین، اپنی زندگی میں اتنا وقت ضرور نکالیے کہ آپ اپنے فرائض کے دلائل تلاش کر سکیں۔ سب سے پہلا آپ پر صحیح عقیدہ اختیار کرنا فرض ہے۔ عقیدہ 6 چیزوں پہ بنتا ہے: اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان۔ ان 6 چیزوں پر آپ ضروری دلائل آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ شرک میں واقع نہ ہوں۔ نبیوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ تقلید میں واقع نہ ہوں۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کسی بھی طرح کفر اور تصوف کے اندر واقع نہ ہوں۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو کہیں رب کی بیٹیاں اور رب کا اتنا قرب نہ قرار دے دے کہ جناب رب ان کے حق مجبور ہے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مطلب، اور ان سب چیزوں پر آپ کو کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی دنیا کے کاموں میں گزر جائے، جب اللہ کے پاس جائیں تو سوائے ہمارے لیے شرمندگی اور ندامت کے کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو۔ اور اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 فرائض ہیں۔ ایک تو کلمہ ہے، کلمہ ایمان کے اندر چلا گیا۔ ان 4 فرائض کا طریقہ کار کیا ہے، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے وقت نکالے۔ اگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نماز کے لیے اہمیت نہیں ہے، باقی سب کاموں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، تصدیق کرنے کو، تحقیق کرنے کو، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لیجئے، قرآن مجید کی آیات دیکھیے، احادیث دیکھیے۔ بخاری اور مسلم ایسی 2 کتابیں ہیں جس پر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ اس طریقے کو دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کو اپنا لیجئے، اور جو آپ کا طریقہ نہیں تھا اسے ترک کر دیجئے۔ تو آئیے ہم سب اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، نماز کا طریقہ سیکھیے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز کل اتوار کے دن انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز کے بعد اس نماز کے طریقے پر گفتگو کریں گے۔ سنت طریقے کے مطابق ہم نماز کا طریقہ اختصار کے ساتھ ایک دلیل ذکر کریں گے ہر مسئلے پر، اور ظہر کے وقت انشاءاللہ ہم یہ طریقہ بیان کریں گے۔ مختصر ہوگا بیان، انشاءاللہ امید ہے کہ 10 سے 15 منٹ سے اوپر نہیں جائے گا، لیکن ہر مسئلے پر ایک دلیل آپ کو بیان کر دی جائے گی تاکہ آپ سن لیجئے۔ پھر جو بعض لوگ ہوں آپ میں سے جو دلائل دیکھنا چاہیں وہ ضرور وقت نکالیں، یہ آپ کا ہم پر حق ہے۔ عوام الناس کا علماء پر اتنا حق ہے کہ وہ علماء سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس مسئلے پر دلائل دیجئے، آپ ہمیں اس مسئلے پر مطمئن کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے۔ تو یقین مانے جب آپ کا یہ ذوق بن گیا نا کہ آپ ہم سے دلائل کا تقاضا کرنے لگے ہیں، آپ ہم سے دلیل پوچھنے لگے ہیں، تو پھر ہم ایسی چیزوں سے بہت گریز کریں گے جس میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہوئے سوچیں گے
کہ بھئی اگر میں نے بات کر دی تو مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ جب ہم نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا دلیل طلب کرنے کا، تو پھر علماء نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا تحقیق کرنے کا۔ جانبین سے کوتاہی ہوئی ہے، آپ کی طرف سے بھی اور ہم لوگوں کی طرف سے بھی، تو آئیے مل کر اس کوتاہی کو ختم کریں۔ آپ دلیل پوچھئے، ہم آپ کو دلیل بیان کریں، تاکہ جو جیے وہ دلیل دیکھ کر جیے، اور جو مرے وہ دلیل دیکھ کر مرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔